کلپ نمبر 685۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 91 سے 92 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کاموں اور نہ کرنے والے کاموں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اور اس آیت سے بعض اجمالی احکام کو تفصیل سے بیان فرما رہا ہے، اور ان میں سب سے پہلے عہد پورا کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ اس حق کو ادا کرنے کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی۔ انہیں اپنے عہد پورے کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ عہد ہے جسے انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کر لے، اور اس میں وعدہ بھی داخل ہے، کیونکہ وعدہ عہد کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وعدہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جس شخص سے بھی عہد کرو تو اسے پورا کرو، خواہ وہ شخص مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ تم نے اس عہد پر اللہ عز و جل کا نام لیا اور اسے ضامن بنایا ہے۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عہد سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے پورا کرنا انسان پر لازم ہے، خواہ اسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے بندے پر لازم کیا ہو یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، جیسے پیران عظام کے اپنے مریدین سے لیے ہوئے عہد، کیونکہ ان میں مریدین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، لہٰذا مریدین پر اسے پورا کرنا لازم ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو۔ قسموں کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات زیادہ ذکر کیے جائیں، اور قسم توڑنے کی ممانعت مضبوط کرنے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مطلقاً قسم توڑنا منع ہے، یا قسم مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قصداً قسم کھائی جائے، اس صورت میں لغو قسم اس حکم سے خارج ہو جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے، اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا، یعنی تم اپنے معاہدے اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ربطہ بن عمر نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑوا دیتی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے، اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد، مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدے کیے تھے وہ توڑ دیتے، اب دوسرے سے معاہدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا۔ باہمی تعلقات سے متعلق لوگوں کا رویہ
علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس چیز کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ حالات تقریباً 300 سال پہلے کے ہیں، اور فی زمانہ تو اس اعتبار سے حالات مزید بگڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، یعنی تمہیں جو عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آزماتا ہے تاکہ تم میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کو ظاہر کر دے، اور تم دنیا کے اندر عہد وغیرہ کے بارے میں جو جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا کہ عہد توڑنے والے کو عذاب دے گا اور پورا کرنے والے کو ثواب سے نوازے گا۔